السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں وضو کے تعلق سے آپ لوگوں کے پاس ویڈیو لے کے آ رہا ہوں۔ ایسا تو آپ سمجھیں گے وضو کیا ہے، بھائی سب کو آتا ہے، سب کو معلوم ہے، نارمل چیز ہے، آرام سے کر لیتے ہیں سب بول کے آپ لوگ سمجھتے رہتے ہیں۔ ایسا تو عام چیز ہے، نارمل چیز ہی ہے، سب کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، سب کو بھی معلوم ہے۔ بس کچھ پوائنٹس ہیں اس میں بتانے کے لیے وضو کا۔ بھائی اس لیے ضروری سمجھا، وضو وہ چیز ہے جو ہر عملوں کے لیے جس طرح نیت ہے ضروری ہے، اسی طرح وضو بھی ہر عمل کرنے کے لیے، جیسے کہ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن تلاوت کرنے کے لیے، کچھ اور کاموں کرنے کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور وہ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اس نماز کے لیے وضو بہت 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 ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اب اتنی امپورٹنٹ چیز وضو کی ہے، تو وضو میں کچھ کوتاہی غلطیاں ہو گئی ہم سے، تو پھر وہ نماز پڑھ کر بھی فائدہ کیا؟ اب آپ سوچیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ آلریڈی بتا دیا آپ کو وضو کس طرح کرنا چاہیے، سمجھا آپ؟ اگر بس آپ منہ ہاتھ کی طرح ہاتھ پیر دھو لیے چلے گئے، نماز پڑھ لیے، تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، دیکھیے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، ترجمہ اس کا مفہوم، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، مومنو یعنی مسلمان، جب تم نماز پڑھنے کا قصد یعنی ارادہ کیا کر لیے تو منہ یعنی فیس دھو لیا کرو، کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ کیا کیا بتایا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں منہ دھو لیا کرو، ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنے یعنی پیر، نیچے کے پیروں کے نیچے ٹخنے رہتے، ٹخنوں تک ہاتھاں پیران دھو لیا کرو بولے۔ اب اتنا ہے، اب اس کے لیے بس اتنا ہے نا بھائی، اب سب سمجھتے ہیں ارے ہو منہ دھو لے رہے ہیں، ہاتھاں دھو لے رہے ہیں، سر کا مسح بھی کر رہے ہیں، ٹخنے دھو رہے ہیں، اتنا نا بھائی، اب اس میں خاص بات کیا ہے کر کے آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ خاص بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ منہ دھو لیا کرو کرنے سے شروع کرا ہے۔ دیکھیے پھر سے پڑھ رہا ہوں میں اس کا مفہوم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوئے قصد ارادہ کرو تو تم منہ دھو لیا کرو۔ اب منہ کیسا دھوئیں گے؟ اب چاہتے ہی آپ منہ پانی لے کے دھو لیتے، پہلے ہاتھ دھوتے، کلی کرتے، ناک میں پانی لیتے، یہ سب ہے نا، یہ سب معلوم ہونا بولے تو کیسا؟ ارے بھائی اس میں تو قرآن میں تو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مختصر باتیں بتا دیتا ہے، اور قرآن کسی عام انسان کے اوپر نہیں اتری، محمد رسول اللہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ان کے اوپر اتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخصیت کے اوپر قرآن نہیں اتارا، وہ بھی غور کیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ اس کی گنے ہوئے بندوں کے اوپر آیتیں اتارا، اور اس میں سے محمد رسول اللہ ایک ہے جو ان کے گنے ہوئے چنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، ان کے اوپر قرآن نازل فرمائی۔ اب دیکھیے اس آیت کو، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سمجھے؟ اگر یہ ایسے ہی بول دیا رہتا تو اللہ تعالیٰ آپ میں کیسا سمجھتے؟ گئے پانی لیے، منہ دھو لیے، ہاتھ دھو لیے، مسح کر لیے، گھٹنے تک ٹخنوں تک پاؤں دھو لیے، چلے گئے نماز کے لیے، تو ہو جاتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی نماز۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو بول رہا ہے، آتی اللہ آتی الرسول بولا، اور اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو بولا۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرا بولا اللہ تعالیٰ بولے تو ایسے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کیا چیزوں کو سمجھنے کے لیے؟ ابھی قرآن میں تو وضو کے تعلق سے ہے، صرف منہ دھو لو، ہاتھاں دھو لو، سر کا مسح کر لو، ٹخنے دھو لو، بس اتنا ہی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، ایک حدیث میں آ رہا ہے، جو شخص نے، یہ قرآن کی آیت ہو گئی، اب دیکھیے حدیث، دیکھیے حدیث صحیح مسلم کی ہے 245 نمبر، دیکھیے جو شخص نے عمدہ طریقے سے یعنی بہتر طریقے سے وضو کیا، اس کے جسم سے تمام خطائیں نکل جاتی ہے۔ بہترین وضو کرنے سے، عمدہ طریقہ، ایک دم اچھا سا وضو،
کریں گے نا تو اس کے دیکھیے جس شخص نے عمدہ طریقے سے وضو کیا جس کے جسم سے تمام خطائیں نکل جاتی ہیں، خطائیں یعنی چھوٹے موٹے غلطیاں نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی، ناخن جو ہے نا اس کے اندر سے بھی، ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے موٹے غلطیاں، چھوٹے موٹے گناہ جو ہے نا، یہ جو بھی آیتوں میں آتا نا، آپ لوگوں کے 1 سال کے گناہ معاف، یہ گناہ معاف، یہ سب بڑے بڑے گناہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ بولتے ہیں اس کو، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے حدیث میں؟ حدیث صحیح مسلم کی ہے، 245 نمبر ہے۔ دیکھیے پھر ایک بار پڑھتا ہوں۔ جس شخص نے عمدہ طریقے سے وضو کیا اس کے جسم سے تمام خطائیں نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ اب عمدہ طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب ہم لوگ گناہ خارج کر لینے کے لیے، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کروانے کے لیے تو کیا کریں؟ تو عمدہ وضو کرنا چاہیے۔ تو عمدہ وضو کیا ہے؟ کیا ہے عمدہ وضو؟ تو عمدہ وضو کیا ہے بولے تو اب اس کے اوپر میں آپ کو ایک پوائنٹس بتاتا ہوں، اس کے پوائنٹس بتاتا ہوں۔ قرآن کی آیت سن لی، قرآن میں کس طرح بتایا وضو کرنے کا طریقہ، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ کر کس طرح ہمیں بتائی۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ سب جانتے ہیں تیسرے خلیفہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیاں ان سے شادی ہوئی ہے 2 بیٹیوں سے، اور بہت شرمندہ اور بہت جلال صحابی بھی ہے، اور بہت اعلیٰ درجے کے تیسرے خلیفہ ہے ہمارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سارے لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولتے ہیں ان کو، وہی شخصیت کی حدیث ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، بک نمبر 1 ہے، بک نمبر 1، حدیث نمبر 538۔ پھر سے بول رہا ہوں، دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے، بک 1 ہے، کتاب 1 اور کتاب کا پیج نمبر 538۔ اب دیکھیے انہوں کیا کہہ رہے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں وضو کرنے کے لیے پانی منگواتا ہوں اور پانی منگوا کر سب سے پہلے نا وضو کرنے جاتے وہ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ عمدہ وضو کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے کیا پڑھتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ اب کچھ لوگ بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو کیا غلط ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرے تو کیا غلط ہے؟ وہ کیا غلط ہے وہ اللہ جواب دے گا، آپ کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو صرف قرآن اور حدیث کو جو فالو کرتے ہیں وہ لوگ صرف بسم اللہ بولنا چاہیے، کیونکہ ہم کو جتنا بتایا اتنا ہی کرنا چاہیے، زیادہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف بسم اللہ بول کر اپنے ہاتھوں کو کلائی تک دھو لیتا تھا 3 دفعہ۔ دیکھیے اپنے ہاتھ کلائی بولے تو یہ ہے، اپنے کلائی کو ہاتھ تک پانی لے کر 3 بار کلائی دھو لیتے تھے۔ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ۔ 3 بار کلی کرتے تھے، ہو گیا 3 بار کلی کرنا ہے۔ پھر تھرڈ پوائنٹ، 3 بار ناک میں پانی لیتے تھے۔ اب اس میں ایک غلطی ہم لوگ یہ کرتے، کچھ لوگ پانی لے کر آدھا منہ میں آدھا ناک میں ڈالتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف 3 بار ناک میں پانی ڈالے بولے تو ناک میں پانی ڈالنا، زیادہ نہیں کرنا، کم نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ 3 عمل ہو گئے نا، کلائی تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، تیسرا ناک میں پانی لانا، اور چہرہ دھونا، اپنا فیس۔ فورتھ، اپنا پانی لیے 3 بار اپنی صورت دھونا۔ کچھ لوگ داڑھی بھی بھگاتے، جس کی بڑی داڑھی ہے ایسا کر کے، داڑھی کا دھونا حدیث سے ثابت نہیں۔ اگر ہوتی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ماشاءاللہ داڑھی تھی، تو وہ بھی بولتے تھے کہ چہرے کے علاوہ داڑھی بھی صاف کرو، اس طرح کر کے بولتے تھے، تو انہوں نے داڑھی کے بارے ذکر نہیں کیے، تو صرف چہرہ دھو لینا۔ اب اس میں ایسا دھو لو بھائی، ایسا دھو لے تو وہ بھی مل کو آ جاتی داڑھی بھی، کیا ٹینشن نہ کھولو، ٹھیک ہے بھائی؟ ایسا دھو لو، آپ دھو لیے نا، چہرہ دھو لیے 3 بار، پھر سیدھا ہاتھ، دائیں ہاتھ کوہنیوں تک، وہی قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، ایک شکل دھو لو بولا، کتنی بار دھو بولا اللہ قرآن میں؟ نہیں بولا، وہ کہاں دیکھنا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا، سمجھ میں آنے بعد اب 3 بار ہاتھ دھو بولا اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو بولا، کونیوں تک ہاتھوں میں 1 بار دھو لیے تو ہو گیا، کافی ہے، صحیح طریقے سے 1 بار بھی دھو لیے تو، صورت بھی 1 بار دھو لیے تو کافی ہے، لیکن 3 بار دھو لینا اچھا ہے، کم سے کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار۔
मैं 4 बार भी कर लेती हूँ, अगर मेरे को भिगा नहीं बोले अल्लाह माफ़ करता बोले तो उसमें लिस्ट में डाल देंगे, अल्लाह माफ़ करे तक देखेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो 3 हाथ तक, हाथ कोनियों तक हाथ धो लेना, सीधा हाथ पहले 3 बार धो लेना, फिर दायां हाथ जो है बायां हाथ 3 बार धो लेना, 3 दफ़ा। यह होने के बाद क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला सर का मसा करो बोला। अब सर का मसा कैसा करें, बात आई अल्लाह ताला सर का मसा करो बोला। अब तो सबको मालूम है भाई, सबका सर का मसा करना, मसा बोले तो क्या बोले तो अब तो सबको मालूम है। उस टाइम पे किसको मालूम है, नहीं मालूम है ना। तो उनको बताने वाला कौन, जिसके ऊपर कुरान उतरी। कुरान किसके ऊपर उतरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सर का मसा कैसे करना हमको बताए। वो हमको कौन बता रहा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करे बोल के, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, जो तीसरे खलीफा थे, ठीक है। कैसा कर रहे थे सर का मसा, देखिए अपने दोनों हाथों को है ना इस तरह रखिए, यहाँ से शुरू करते पेशानी से शुरू करते, सीधा पीछे तक गदी तक जाते, फिर वहाँ से हाथ नहीं हटाना, फिर सीधा ऐसी पेशानी तक लेके आ जाना। समझ में आई ना भाई बात, देखो फिर देख लो, सीधा ऐसा हाथ पीछे लेके जाना, फिर ऐसी हाथ सीधा वापस लेको पेशानी तक आ जाना। ये हो गया सर का मसा। अब सर के मसाज में फैशनेबल पीपल्स क्या करते हैं बोले तो, थोड़ा पानी लिए सोच ऐसा कर लेते, थोड़े लोग ऐसा कर लेते सर को, थोड़े लोग तो मांग कर लेते कंघी पूरी हाथों से सर का मसा बोले तो। ये ज़्यादती है इस्लाम में, जो कि बोले वही करना है, ज़्यादती नहीं करना है। आप क्या रहे भाई अल्लाह माफ़ करता ले बोले तो, वो बोला ना इससे पहले भी, वो माफ़ करने वालों को अल्लाह ताला ही हिदायत देना, अल्लाह ताला की लिस्ट में अल्लाह ताला जो उनको देख लेता, जो करता वो अल्लाह की मर्ज़ी है, सही है ना भाई। तो सर का मसा हो गया हमारा सुन्नत के मुताबिक। फिर तीसरी बार बता रहा हूँ मैं, अगली बार भूलना नहीं आप लोग। हाँ देखिए, फिर ऐसा पीछे गए, फिर ऐसा सामने गए, सर का मसा। अब किसी की मांग ख़राब हो जाती है, ये होती है भाई नमाज के आगे अपनी कोंगी बढ़कर है, हाँ अपना हेयर स्टाइल बढ़कर है, बोलो कॉम्प्रोमाइज़ न करो, ज़िंदगी भर जीना है आखिरत में, थोड़ी देर के लिए, फिर होना तो कोंगी कर लिया जा, ठीक है। सर का सीधा हाथ ऐसा लेके गए पीछे, फिर ऐसा आगे हो गई। अब इसके बाद कानों का मसा करना। कानों का क्या है, ये उंगली लेना शहादत की, कानों के अंदर ऐसा रखकर ऐसा फिरा कर भाई ऐसा एक बार ही करो। कुछ लोग क्या करते कान में दारत गिर उंगली फिराते, उंगली उसमें नहीं करना है ऐसे काम, उंगली फिराओ बोले, ऐसा करो बोले, ऐसा करके ये हाथ से ना अंगूठे का मसा करना ऐसा एक बार। देखो कान की लोई से लेकर ऐसा ऊपर तक एक बार मसा कर लो, ठीक है भाई। एक ही बार करना है, ज़्यादा बार भी ऐसा ऐसा लगड़ना नहीं है, रगड़ना है। तो एक बार ऐसा काना का मसा कर लिए, हो गया ना भाई काना का मसा। अब इसके बाद हाँ यहाँ को हो गया। अब इसके बाद डायरेक्ट जो है ना टखने पैरां धो लेना, ठीक है। अच्छा थोड़े लोग ऐसा ऊपर से पानी डाल देते, नहीं मत डालो, उंगलियों के पैरों की उंगलियों में भी पानी भगाओ, ठीक है। तो पूरा पैर के करेक्ट से टखनों तक पूरा अच्छा धो लो, ज़रा भी सूखा नहीं रखना। अगर सूखा रख दिया पूरा वज़ू बनाकर बेकार हो जाता, ठीक है भाई। ज़रा भी सूखा मत रखो। देखो मैं हदीस पढ़ता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा वज़ू बोले तो यही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू। जब तुम में से कोई शख्स उम्दा तरीके से वज़ू करता है, ये सॉरी ठीक है, ये सॉरी ये हदीस मैं बाद में पढ़ता हूँ। ये उम्दा वज़ू शख्स, मैं इससे पहले हदीस बताया ना, वो हदीस ही है वो। अब रहा इसमें एक हम लोग गलती करते हैं, सर का मसे के बाद हम लोग गर्दन का मसा करते हैं ऐसा उल्टे हाथ लेके हाथों को ऐसा करते हैं, ठीक है ना। थोड़े लोग ऐसा चूम भी लेते, भाई क्या दिखता है कि नहीं मालूम, ठीक है। ऐसा ये कर लेते हैं हाथ, ऐसा नहीं करना भाई, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, और छोड़ दीजिए ऐसा करना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित जितना है उतना ही करना। कुछ लोग हम बयान करते गले को ऐसा नहीं करने वालों को आग का गले का तोख का पट्टा पिनाता अल्लाह, ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ है मनगढ़ंत, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करें। देखिए मैं हदीस आपके सामने पढ़ लिया, आप लोग भी है ना चेक लिए, सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 538, ठीक है भाई।
आप भी चक्कर ले सकते हैं। हदीस नंबर में दे दिया, और किसकी दिया मैं? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जब आप देखेंगे बड़े बड़े लोग, मौलवी लोग, बड़े बड़े लोग गर्दन का ऊपर हाथ मसा कर रहे हैं, ना भाई ये ऐसा करो ऐसा करो बोल रहे, कर रहे हैं भी खुद, और रसूल मेंबर पे, मस्जिदों में मेंबर पे खड़ कर भी वज़ू का तरीका भी ऐसे ही बोलते, गर्दन का मसा करो बोल के, तो उन्होंने बोल रहे हैं ना भाई करके। आप पूछेंगे मेरे को, तो मैं भी यही बात बोलता हूँ भाई, जब आप आपके बड़े आदमियों को देखिए, मौलवियों को देखिए, तो मैं मेरे बड़े मौलवी को देख रहा हूँ, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है ना। जब उन्होंने मेरे को नहीं बोले, उन्होंने तो सही नबी के साथ ही नबी को डायरेक्ट देख के करे उन्होंने। आप तो नबी के बाद बहुत पीढ़ियाँ आ गए, वो मौलवी की बात कर रहे हैं आप। मैं तो डायरेक्ट नबी को जो देखे, वो शख्सियत की जो जन्नती है, रेट फिक्सड है उन्होंने, झूठ भी नहीं बोलते, हर चीज़ में आगे है, जन्नत फिक्स भी हो गए उनकी। मैं जन्नती की बात बोल रहा हूँ, तो अब आप लोग जो है ना आम इंसान की बात कर रहे हैं, भाई गर्दन का मसा करना है, ऐसा करना है, बड़े बड़े मौलवियाँ करते हैं ऐसा बोले, तो नहीं करना है भाई, मेरे भाई नहीं करना है, छोड़ दीजिए, गर्दन का मसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा हाथ लेकर गए, वापस लाए, कानों में उंगली फिराए, कान का पीछे से मसा करे, बस टकने थोड़ी, ये आँखों को लगाना ये भी नहीं है। अब इसके बाद एक और गलती करते हैं हम, सेकंड गलती हमारी वज़ू के अंदर। वज़ू पूरा मुकम्मल कर लिए ना, हो गया ना, फिर से दोहराऊँ क्या? देखिए फिर से दोहरा रहा हूँ, पूरा वज़ू, हाथ कोने कलाई तक धो लेना 3 बार, नाक 3 बार कुली करना, 3 बार नाक में पानी लेना, 3 बार मुंह धो लेना, 3 बार कोनियों तक हाथें 2 हाथें धो लेना, पहले सीधा हाथ फिर बढ़ावा हाथ, फिर सर का मसा, यहाँ से गए पीछे आए, कानों को उंगली करे, कानों के पीछे मसा करे, फिर टखने धो लिए, पैरान धो लिए, 2 पाँव, पहले सीधा पाँव बाद में डावा पाँव धो लिए, हो गया ना भाई। अभी ये पूरा वज़ू होने के बाद यहाँ भी हम लोग नहीं छोड़ते, कहीं को पीछे हटते, हम हर चीज़ में मिलावट रखना है। तो यहाँ क्या करें हम, पूरा होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, हदीस देखिए, बयान कर रहा हूँ मैं, हदीस देखिए, जब तुम में से कोई शख्स उम्दा तरीके से वज़ू करता है, जब तुम में से कोई शख्स उम्दा तरीके से वज़ू करता है, यानी बेहतरीन वज़ू करता है, फिर ये दुआ पढ़े। क्या दुआ पढ़े? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस देखिए, जब तुम में से कोई शख्स उम्दा तरीके से वज़ू करता है, फिर ये दुआ पढ़ता है। क्या दुआ पढ़ता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, है ना, हम लोग सब पढ़ते हैं ना ये दुआ। ये दुआ पढ़ने में एक मिलावट करते हैं हम, पढ़ो भाई, अच्छी चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हदीस भी है, देखो सही मुस्लिम 234, हदीस नंबर 234, हदीस कौन सी हदीस? सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 234। बार बार दोहरा रहा हूँ, आप लोग चेक कीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पास कमेंट कर लीजिए, कमेंट में लिखिए, इंशाअल्लाह मैं मेरे अपने अमल को सही करने की कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह ज़रूर, ठीक है भाई। जब आप लोगों की फ़िक्र करने वाले, खुद की फ़िक्र नहीं करते, इंशाअल्लाह ज़रूर करते, इंशाअल्लाह हम बदलेंगे। अगर आप सही सनद के साथ, इस तरह सही रेफरेंस के साथ, और उसको उलेमा भी जो है सही हक़ परस्त उलेमा सही बोले, तो वैसी हदीसें बयान कीजिए। बस ऐसी वो फलाने ऐसी मुल्ले की हदीस ले गए, वो हदीस ले गए, ऐसा नहीं, मिलावट वाले हदीस नहीं, ज़ईफ़ हदीस को हम नहीं चलते, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई। तो देखिए, जब तुम में से कोई शख्स उम्दा तरीके से वज़ू करता है, फिर ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे, वज़ू मुकम्मल जैसा मैंने बताया, वैसा मैंने बताया नहीं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बता, वैसा वज़ू करके आप सही तरीके से, ठीक है भाई, जैसा मैं करके बताया, हाँ पढ़कर मैं कर बताया आपको उम्दा तरीके का वज़ू, ठीक है भाई। वो वज़ू करने के बाद आप अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने के बाद आपको क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है, तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं। एक बार पढ़ने से नहीं, या कभी कभार पढ़ने से नहीं, एक आदत बना लो है, हर वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ने की, सही है ना भाई, हर वज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़ने की आदत बना लो। जो शख्स ये हर वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ता, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से जाना चाहे दाखिल हो जा। देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कितना बड़ा अमल है। देखिए अमल देखे तो छोटा, अजर देखे तो बड़ा, कितना बड़ा अजर है। देखिए अमल छोटा अमल सा है, खाली वज़ू बनाना है, वज़ू बना लेते आप,
ٹھیک ہے نا بھائی. وضو بنانے کے بعد صرف یہ کلمہ پڑھ لیا آپ, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھنے سے کیا ہے, جنت کے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا. جو دروازے سے جانا ہے جاؤ, کیوں میں کھڑنے کی ضرورت نہیں آپ کو. اگر کون سے بھی تھوڑے عمل ہیں اس میں فلاں دروازے سے جانا. ہاں تو وہ عمل کر کے پاس ہوا تو وہ دروازے سے جا. ہاں تو وہ عمل کر کے پاس ہوا تو فلاں دروازے سے جا. اگر یہ عمل کر کے ہم پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے میں سے جستا ہے جلدی گھس جا. اگر بھیڑ میں کھڑے رہے آپ تو آپ کو انٹرسٹ سب دروازے میں سے رہے تو آپ کی کیا ویلیو رہتی جنت میں جانے, ہے نا بھائی. تو یہ عمل ضرور کریے. یہ عمل کرتے وقت ہم پھر بھی یہاں پر بھی یہ غلطی کرتے. کیا غلطی کرتے ہیں, ہماری ایک عادت سی ہوگی, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں ہوتی ایک, دوسرے وضو کے بعد پڑھنا ہے 2, تیسرا نماز کے اندر تشہد میں بیٹھتے آپ, نماز کے اندر تشہد میں اتحیات میں آتا اشہد اللہ الہ الا اللہ. وہاں یہ 3 جگہ کیا کرتے ہم لوگ بولے تو انگلی اٹھا دے, اور یہ حد ہو گئی اذان میں اور وضو کے بعد انگلی اٹھا کر اللہ کو اشارہ کر دے. کیا کر رہا ہے بھائی بولے تو اللہ کو دکھا رہا ہوں. اللہ کو نہیں, یہ پبلک کو دکھا رہے ہیں, دکھاوا کر رہی ہے. اللہ ہمارے دلوں کی نیتوں کو ارادوں کو جانتا ہے بھائی. اللہ کو کیا بتائیں گے ہم, بولیے آپ. اللہ ہمارے ارادوں کو جاننے والا ہے. ہم وضو کس لیے بنائیں وہ اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے, جتنا بولے اتنا ہی کرنا. رسول اللہ علیہ وسلم پڑھو بولے, اگر یہ انگلی اللہ کو اشارہ کرنے کا رہتا تو دکھا سکتے تھے نا. کچھ لوگ یہ بھی بولتے بھائی ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں بول کے, کلمہ پڑھے تو یہ انگلی کرنا ہے. کلمہ ہم پہلے پڑھ لیے, الحمدللہ ماں باپ مسلمان تھے, ہم مسلمان ہی پیدا ہو گئے, الحمدللہ. صحیح ہے نا بھائی. تو ایسا انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی اٹھانا صحیح نہیں ہے, بالکل غلط ہے. یہ عمل جو ہے کسی صحابی سے ثابت نہیں. اگر ہوتا تو یہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیتے تھے کہ یہ عمل کر لو. ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھے. یہ دعا پڑھنے کے بعد یہ دعا کے ساتھ ساتھ اشہد اللہ انگلی اشارہ کرو. یہ میں لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو بولا سدھرتے نہیں لوگ, کیا کریں گے. اللہ ہدایت دینا, جو جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا وہ لوگ ہی کرتے. تو ہدایت کس کو دیتا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے. یہ بھی دیکھیے بڑی خاصیت ہے یہ, اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا. دیکھیے اب ابو جہل بھی تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کرے تھے. کس کو کرے تھے, ابو جہل کو اور عمر بن فاروق کو, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اللہ تعالیٰ دونوں میں کس کو پسند کرا, ابو جہل کو پسند کرا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرا. جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم والا پڑھا لکھا کون تھا, ابو جہل تھا. مکے کے اندر سردار بھی تھا, پڑھا لکھا بھی تھا, مالدار بھی تھا, اور اس کا نام ابو جہل نہیں ہے. ابو جہل کس لیے پڑھا معلوم ہے, وہ ایمان نہیں لایا, تو وہ اس کا نام ابو الحکم تھا مکے میں. معلوم, فیصلے کرنے والا کا جج تھا انہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نام رکھے ابو جہل بول کے. انہیں حاکم نہیں جاہل ہے انہیں بول کے ابو جہل بولے. کیوں جاہل بولے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ہدایت نہیں ملی. کیوں ہدایت اس نے پکڑنا نہیں چاہا بھائی اللہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سنتا تھا لیکن پکڑتا نہیں تھا, اس لیے اسے ہدایت نہیں ملی, گمراہ ہو گیا, جہنمی ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکل گئے تھے, جبکہ اونٹا چلا لیتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کے, وہی ابو جہل کے اونٹا لے کے چلانے چلے آتے تھے. کچھ معلوم نہیں تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ارے کیا رے بھائی یہ پریشانی, محمد سے جا کے قتل کر دے تو بول کے گئے. اللہ تعالیٰ پسند کیا اسے بندے, تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرا, ان کو ہدایت مل گئی اور وہ جنت نصیب ہو گئی ان کو. جانا بھائی, یہ دیکھیے لاسٹ ایک حدیث بولتا ان کو جنت نصیب ہوگی. اس لیے ہدایت پکڑنے کی کوشش کریں آپ. اگر آپ ہدایت کی کوشش نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو نہیں کرتا. وہی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر صحیح قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرے لیے ایک بالش بڑھتا تو میں اس کے لیے ایک ہاتھ بڑھ جاتا. دیکھیں حدیث قدسی ہے, یہ بڑی لمبی ہے, میں مثال بتاؤں تو ہم لوگ ایک بالش بڑھیں گے تو نا اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بڑھنے کا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب بندہ مجھے بھول جاتا تو میں اسے بھول جاتا. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ کیا ہے, نماز, ذکر, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے حقوق, یہ سب ادا کرنے سے.
تو نماز پڑھنا بولے تو وضو بھی کرنا ہے، وضو کر کے دعا پڑھنا ہے، انگلی نہیں اٹھانا ہے، 8 دروازے پاس کرا لینا ہے، صحیح ہے نا بھائی؟ اور ہمیشہ وضو کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر سنن نسائی حدیث ہے، سنن نسائی الکبیر حدیث نمبر 3039، پھر سے بولتا ہوں دیکھو بھائی، سنن نسائی الکبیر حدیث نمبر 3039 ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے لوگوں کو مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے وضو کا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہی بولے کہ اگر لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ ظہر کا وضو رکھ لے کے اثر میں کنٹینیو کر لیتے ہے نا، بہت سارے لوگوں کا وضو بھی رہتا، ٹھیک ہے، اب وہ وضو نہیں کہ ایک سال ایک وضو میں ایک سال رہ گئے، وہ گمراہ انسان ہیں کہ وہ الگ باتیں ہیں، وہ نہیں بول رہا ہوں میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف کا اندازہ مجھے نہیں ہوتا تو ہر نماز کے لیے وضو کرتا اور وضو کے ساتھ ساتھ مسواک لگانے کا حکم دیتا، بولے رسول اللہ علیہ وسلم۔ اگر رسول اللہ علیہ وسلم حکم دے دیا تو ضروری ہو جاتا نا بھی کرنا، تو ایسا ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے اب آپ ایسا سمجھو حکم نہیں دیے، لیکن ان کو پسند کرتے تھے کہ ان کی امت ہر نماز کی وضو بناتے وقت مسواک کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم پورے نہیں کرے تو بھی فجر کے اور عشاء میں کرتے جاؤ، ہے نا بھائی؟ اور یہ ہے دیکھو، یہ وضو کے تعلق سے کچھ غلطی یا کچھ برائی ہو گئی ہے تو وہ میری غلطی سے اور شیطان کی وجہ سے غلطی ہو گئی، جو حق بات صحیح بات آ گئی آپ کے سامنے تو اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، اور جو بات اللہ کی طرف سے آئی ہے اسے عمل کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی۔ کب تک بزرگوں کے اوپر ڈالیں گے، وہ فلانی شخصیت، وہ عالم ایسا کر رہا ہے، ہمارے مسجد کا مولوی ایسا بول رہا ہے، فلاں جو مسجد کا مولوی بول رہا ہے اسے دلیل پوچھیے آپ، بھائی گردن کا مسح کرنا ہے دلیل دو صحیح سند کے ساتھ، ہاں یہ بھی بات بول رہا ہوں ان کے پاس دلیل بھی ہے اس بات کی، گردن کا مسح کرنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ آنکھ کا وہ توق کا پٹا کچھ بولتے ہو وہ ڈالے گا بول کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ الگ سٹوری ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس کی سند بھی غلط ہے، اس کی وہ سب غلطی ہے، اس کی ضعیف حدیث ہے وہ، تو صحیح حدیث بولو آپ، پوچھنا ہے تو کسی، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ وضو کا کامل طریقہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ میں آگے ایسا کرے اور مجھے بھی ہدایت دے کہ میں بھی صحیح طریقے سے عمل کروں، صحیح طریقے سے لوگوں کو بولنے کی توفیق مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ کرے، ٹھیک ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔